کیا آپ یہاں پہ آنا زیادہ ضروری تھا یا اڈیالہ جیل کے باہر؟ میڈم مہنگائی کے خلاف اپوزیشن نہیں بولتی، باقی دیگر ایشوز کے خلاف بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں نظر آتی پی ٹی آئی کی۔ پیٹرول مہنگا ہے میڈم، کیا کہیں گے اپوزیشن؟ جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی، آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ یہ ہیں سینیٹر مشال یوسفزئی۔ یہ اس وقت سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے۔ یہ سینیٹر اس وقت منتخب ہوئی ہیں پی ٹی آئی کا، اب بھی جھنڈا بھی اٹھاتی ہیں، عمران خان کا نام بھی لیتی ہیں، تصاویر میں بھی عمران خان جو ہے وہ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صحافی جو سوال کر رہے ہیں، سوال تو وہ بھی بجا ہیں۔ اگر ایک پارٹی جس کا بانی اس وقت جیل میں ہو، اس کی بہنیں وہاں پر جیل کے باہر ہوں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جیل کے باہر ہو، وہاں پر کال بھی دی گئی ہو کہ تمام اس پارٹی کے جو اراکین ہیں انہوں نے اڈیالہ کے باہر جانا ہے، تو یہ پھر محترمہ سینٹ میں کیا کر رہی ہیں؟ اچھا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سپیچ کرنی ہوگی تو سپیچ بھی محترمہ نے نہیں کی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سپیچز کچھ سامنے آئی ہیں کہ جس سے لگے کہ واقعی میں اس جماعت کے ساتھ اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو یہ برملا آ کر، اس کے پاس سینیٹر ہیں، چونکہ سینٹ کی نمائندگی ہے تو سینٹ میں آ کر کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہوں گی، تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ محض مفروضے ہیں، ان میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ اب سینیٹر شپ تک ان کو لایا کون؟ مختلف یہاں پر بیانیے بھی ہوتے ہیں یا کچھ سوچ بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ بیسیکلی بشرا بی بی کے قریب تھی اور اسی وجہ سے یہ سینیٹر منتخب ہوئیں انہی کی سفارش پر، اور کچھ کے نزدیک یہ وہاں سے نہیں کہیں اور سے سینیٹر منتخب ہو کر آئی ہیں۔ اب وہاں سے نہیں کہیں اور سے کیا مطلب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے ان کی بہن نے بیان دیا کہ مشال کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود کو زبردستی ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے یہ دکھانے کی کہ وہ بشرا بی بی کے قریب ہے، لیکن بشرا بی بی اس کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتی۔ لیکن دوسری جانب اب جو دوسرا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے اس کے اگر بات کریں تو اس میں واضح طور پر اس میں کچھ سچائی بھی نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور کے دور میں محترمہ کو وزارت میں بھی ان کو ایک حصہ دیا گیا تھا کے پی کے میں، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کئی سوالات کھڑے کیے گئے کہ آپ اتنے زیادہ پروٹوکول اور موصوفوں کو کیوں دے رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور بھی بعد میں بالآخر پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیرسٹر سیف نے چونکہ سفارش کی تھی تو بیرسٹر سیف کی سفارش کی وجہ سے میں نے ان کو وہ وزارت دی۔ اب بیرسٹر سیف کون ہے؟ بیرسٹر سیف کا تعلق ان سے ہے کہ جو اس وقت آپ کے ملک کے سب سے طاقتور شخصیات ہیں، جن کو سب سے طاقتور گردانا جاتا ہے، بیرسٹر سیف کا تعلق ان سے ہے۔ اور اگر ان سے تعلق ہے اور بیرسٹر سیف سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انہی طاقتور حلقوں کو کی نمائندہ بن کر سامنے آئی ہوں گی، اور اسی وجہ سے پھر ان کو سینیٹر شپ بھی اس سے بھی نواز دیا گیا۔ اب جہاں تک بات کریں ان کی کہ اس وقت پارٹی میں ان کا کیا رول ہے، تو پارٹی میں ان کا رول اور شیر افضل مروت کا رول تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دونوں جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں پر آئے روز گالم گلوچ کرتے یا الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی پی ٹی آئی کے لیڈر پر جو چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی کسی پر۔ اب اگر ان کے ماضی کی بات کریں، کیونکہ ہم نے تو ان کو تب سے دیکھا کہ جب سے شاید یہ ایک وکیل بھی نہ ہو، یہ جب یہاں پر آئی اس وقت ان کی کوشش ہوتی تھی عمران خان کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے کی، تصاویر بنوانے کی۔ اس کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ چونکہ سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ پھر یہاں پر سوشل میڈیا کے جو آپ یوں سمجھ لیں ڈیجیٹل جرنلسٹ یہاں پر جو اسلام آباد کے تھے، ان کو انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کیا۔ اس وقت ایسا دور چل رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ کوئی بھی بولتا تھا ویڈیوز جو ہے وہ ملینز میں، لاکھوں میں چلی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ظلم، جبر، زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے آ کر سوشل میڈیا پر بیانات دینا شروع کیے۔ آہستہ 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 جو ہے ان کی ریچ بڑھتی گئی، اور پھر جو ہے محترمہ کے پی کے میں اچانک سے یہ چیز سامنے آئی کہ کے پی کے میں وزارت اور پھر سینیٹر شپ تک یہ پہنچ گئی۔ تو یہ ہے ان کا وہ ماضی کہ جس کی بنیاد پر یہ اس وقت سینیٹر منتخب ہیں، اور اب یہ سینیٹر شپ کو خوب انجوائے کر رہی ہیں، اور جس پارٹی کے تھرو جو یہ سینیٹر بنی ہیں یا جس پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں، اس پارٹی کے متعلق یہ تقریباً ان کی زبان جو ہے وہ خاموشی رہتی ہے۔ اور اس طرح سے ہاں ان کی زبان تب ہمیں کھلتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جب کبھی علیمہ خان ہو، عمران خان کی بہنیں ہوں، یا کسی پر پارٹی کے کسی دوسرے لیڈر پر الزام تراشی ہو، تب ہمیں مشال یوسفزئی
جو ہے وہ تگڑا بولتے ہوئے نظر آتی ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں.